اپنے تو اپنے ہیں، غیروں کے ساتھ سنو، غیروں کے ساتھ۔ آپ ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں، آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کی تلوار اوپر لٹکی ہوئی ہے، ایک کافر نے آ کر آپ کی تلوار اٹھائی اور یہاں ماری، یہاں آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، تو یوں کہنے لگا کون بچائے گا اب تجھے؟ تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا اللہ بچائے گا، تو اس کے ہاتھ کانپے اور تلوار گر گئی، تو آپ نے تلوار اٹھا لی، یوں سیدھی کی، کہا اب تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے تو آپ ہی بچاؤ گے، وہ تو اللہ کو جانتا ہی نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہ نہیں پڑھتا، کہ جاؤ معاف کی۔ جنگ خندق ہوئی، کتنی خوفناک جنگ ہوئی کہ آنکھیں پھٹ گئیں صحابہ کی، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ۔ اس کے فوراً بعد مکے میں قحط آ گیا، قحط، تو آپ نے 300 دینار ابو سفیان کو بھجوائے جو جنگ خندق کا سالار تھا، کہ ابو سفیان مکے میں قحط ہے، میری قوم کو کھلا دے۔ تو ابو سفیان کہنے لگا قربان جاؤں اے محمد تیرے اخلاق پر، ہم تجھے قتل کرنے کے پیچھے پھر رہے ہیں، تو ہمیں کھانے کھلانے کے پیچھے پھر رہا ہے۔ آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، اور 18 برس ابو سفیان نے ہر قدم پہ آخری حد تک جانے کی کوشش کی ہے، اور آپ اعلان فرماتے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ 18 برس جنہوں نے انتہا کر دی ہے وہ حرم میں کھڑے ہیں، آپ بیت اللہ کے دروازے کو یوں پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، چوکٹوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، میں اب کیا کروں گا؟ جی آپ سخی ہیں، سخی کے بیٹے ہیں، کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، سہیل بن عمرو بولے۔ آپ نے کہا اچھا، جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا میں بھی یہی کرتا ہوں، جاؤ میں نے معاف کیا۔ تثریب بڑا خوبصورت لفظ ہے۔ تثریب کا مطلب ہے کہ آپ پر الزام ہی کوئی نہیں تو سزا کیا دوں۔ اللہ اکبر، آپ پر تو کوئی الزام ہی نہیں، میں سزا کیا دوں، جاؤ موج کرو۔ عثمان بن ابی طلحہ جن کے ہاتھ میں چابی تھی بیت اللہ کی، آج بھی ان کی نسل میں، ایک دن آپ نے کہا بھائی عثمان دروازہ کھول دو، میں بیت اللہ میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ کہا جاؤ، تیرے لیے دروازہ کھولوں گا؟ تو آپ نے فرمایا پھر وہ کیا دن ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی؟ کہ قریش وہ دن کبھی نہیں دیکھیں گے کہ تیرے پاس چابی ہو۔ مکہ فتح ہو گیا، عثمان بن ابی طلحہ چھپ گئے، تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا اسے ڈھونڈ کے لا، اور چابی لے گیا۔ عثمان بن ابی طلحہ کو حضرت علی نے جا کر ڈھونڈا، چابی اس سے قبضے میں کی اور اس کو کھینچ کے لائے اللہ کے نبی کے سامنے۔ آپ کے ہاتھ میں ایسے چابی، یوں سمجھ ایسے چابی آپ کے ہاتھ، اور عثمان ایسے کھڑے۔ آپ نے کہا عثمان، وہ اوپر ہی نہیں دیکھ رہے، عثمان یہ کیا ہے؟ اچھا، حضرت عباس ساتھ کھڑے تھے، چاچا، کہنے کہ یا رسول اللہ چابی ہمیں دے دیں، اپنے گھر کو دے دیں چابی، بنو ہاشم کو چابی دے دیں، پانی پلانا ہمارے ذمے، کھانا کھلانا ہمارے ذمے، چابی بھی ہمارے پاس آ جائے۔ آپ چاچا کی بات سن رہے ہیں اور اپنے گھر میں عزت جا رہی۔ عثمان یہ کیا ہے؟ وہ چپ، کہ یہ وہی چابی ہے جو تو نے کہا تھا کہ قریش وہ دن کبھی نہ دیکھیں گے، یہ لے تجھے اللہ کا نبی دے رہا ہے، قیامت تک تیری نسل میں رہے گی، باہر نہیں جائے گی۔ ابھی عثمان نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ بعد میں پڑھا تھا۔ یہ کہاں سے نفرت لائے ہو بھائیو، یہ کہاں سے نفرت لائے ہو؟ اور وہ بھی چلو سیاست کے نام پر تو ہمیشہ دنیا لڑتی چلی آئی، دین کے نام پہ نفرت، دین کے نام پہ نفرت، اور وہ بھی اس حد تک کافر، واجب القتل، کسی جان سے کھیلنا اتنا آسان ہے؟ مظلوم کی ہائے پر اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ کافر سے کہہ رہے ہیں لے۔ اس کے بعد عثمان نے کلمہ پڑھا، اور وہ چابی آج تک ان کے خاندان میں۔ ایک عورت آئی، اس کا نام ہے سارا، کون ہے؟ کافر، کون ہے؟ طوائف، گانے والی، نچنے والی، مدینے آئی، اے اللہ کے نبی فاقے آ گئے، میری مدد کر۔ کافر، گانے والی، نچنے والی۔ آپ نے
फरमाया कलमा पढ़ती हो? कहा नहीं पढ़ती। आपने कहा तो तू तो गाने वाली थी, तो क्या मक्के के नौजवानों ने तेरा गाना सुनना छोड़ दिया? कहा जब से बदर में बड़े बड़े सरदार कत्ल हुए अब मेरा गाना कोई नहीं सुनता, तो मैं भूख मर गई हूं। गाने वाली काफिर। तो आपने कहा मेरे अहले बैत उठो और इस औरत का दामन भर दो। सहाबा से नहीं फरमाया कि कोई सहाबा से क्यों नहीं फरमाया कि किसी के जी में ये ना आए तवाइफ नू पैसे दिवाई जाते, किसी के जी में ये ना आ जाए कि गाने वाली को पैसे हमारे दिलवा रहे हैं। वाह या रसूल अल्लाह, आज आप देखते आपकी उम्मत क्या कर रहे हैं। मेरे अहले बैत बनु अब्दुल मुत्तलिब, वो तो मैं आसान करके कह रहा हूं, मेरे अहले बैत बनु मुत्तलिब उठो इस औरत का घर भर दो। अपने घर वालों से एक तवाइफ की मदद करवाई, मेरे नबी की हमदर्दी। अभी मैं सिर्फ गैरों से बता रहा हूं, आपने गैरों के साथ क्या किया, अपनों के साथ आपने क्या किया। हुनैन की जंग में पहले शिकस्त हुई, बड़ी बुरी तरह, बड़ी मुश्किल से फतह हुई, तो उसमें माल गनीमत में 6000 कैदी, 40,000 बकरियां, 24,000 ऊंट और 1 लाख छटांक चांदी, ये सारा माल गनीमत और कैदी लेकर आप जअराना के मकाम पर 3 हफ्ते बैठे रहे। तकसीम नहीं किया कि अगर ये आके माफी मांगे तो हर शय वापस कर। जब 3 हफ्ते गुजर गए और वो नहीं माफी मांगने आए तो फिर आपने तकसीम कर दिया। उस शाम को वो पहुंच गए, या रसूल अल्लाह हमसे गलती हो गई, हमें माफ किया जाए, हमारा घर बार हमें वापस किया जाए, अब तुम्हारा भला हो जाए। और मैं 3 हफ्ते अपने दोस्तों साथियों को रोक के बैठा रहा कि तुम आओ मैं तुम्हें वापस कर दूं। अब मैंने अपने साथियों का दिल भी रखना है, अब एक चीज ले लो, या कैदी ले लो या माल ले लो। तो कहने लगे या रसूल अल्लाह माल तो अल्लाह फिर दे देगा, हमें कैदी वापस कर दें। आपने कहा ठीक है, तुम कल ज़ुहर की नमाज के बाद खड़े हो के यही ऐलान करना, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ तदबीर करूंगा, दुश्मन के लिए तदबीर। इतने सबके बयान उठावट दिया तदबीर हो जाए कि उन्होंने रगड़ा दिया। और मेरे नबी जिन्होंने तलवारें उठाई, अच्छा तुम कल आना और यही कुछ कहना, फिर मैं कुछ सोचूंगा तुम्हारे। अब जोहर की नमाज के बाद वो तो पहली बात हो चुकी, या रसूल अल्लाह हम आपके मामू। ये मामू क्यों कहा कि हजरत दाई हलीमा इस खानदान से थी, हवाज़िन बनु साद। तो या रसूल अल्लाह हम आपके मामू, हमसे खता होगी, हमें माफ किया जाए, हमारा साजो सामान कैदी वापस किए जाएं। तो आपने, बात तो रात ही हो गई थी, आपने फरमाया भाई देखो मैं तो 3 हफ्ते तुम्हारे लिए सोचता रहा, तुम नहीं आए, अब एक चीज ले लो। उनका ये हमें कैदी दे दें। तो आपने कहा अच्छा भाई जो कैदी मेरे हिस्से में आए और मेरे घराने बनु मुत्तलिब के हिस्से में आए वो तो मैं अपनी जिम्मेदारी पर आप सबको वापस करता हूं, बाकी भाई आप लोग सोच लो क्या करना है। उनके सोचना है, उनके या रसूल अल्लाह जब आप वापस कर रहे हैं हम भी वापस करते। वो अपने पराये का गम खाने वाले, अरे तुमने अपनों को ज़बह करना शुरू कर दिया, वो पराये को गम खा रहे हैं। अच्छा इसमें 3 सरदार अड़ गए, एक का नाम है अकरा बिन हाबिस तमीमी, दूसरे का नाम है उयैना बिन हसन अल फराजी और तीसरे का नाम है अब्बास इब्न मिरदास सुलमी। बनु सुलम से, बनु फराज से, बनु तमीम से। वो कहने लगे भाई हम नहीं वापस करते, ये नए नए मुसलमान हुए थे, अभी रचा नहीं था पूरी तरह इश्क रसूल। कहा ये हम नहीं वापस करते, हमने आज तक ऐसा नहीं कहा कि कैदी वापस कर दो। तो आपने कहा इनको बुलाओ मेरे पास। आपने ये नहीं कहा कि ये बड़े नाफरमान हो गए इनको निकाल दिया जाए, आपने कहा इनको बुलाओ। तीनों आ गए। कहा भाई एक सौदा करूं तुम्हारे साथ, जी फरमाएं। कहा हर कैदी के बदले में 6 ऊंट ले लो और कैदी मुझे वापस कर दो। बहुत भारी कीमत है, हर कैदी के बदले में 6 ऊंट ले लो और कैदी मुझे दे दो। कहा जी हाँ हमें मंजूर है। तो आपने हर कैदी के बदले में इन तीनों को 6 ऊंट दिए और उन कैदियों को अपने कब्जे में लिया। जब सारे कैदी इकट्ठे हो गए तो आपने कहा एक एक जोड़ा मेरी तरफ से सबको गिफ्ट किया जाए।
تو ایک ایک جوڑا سب کو گفٹ کر کے آپ نے کہا جاؤ بھائی آپ آزاد ہو. کہا نہیں ہم غلام ہیں, ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں. یہ اخلاق نبی ہی دکھا سکتا ہے, کیڑا قیدی چھڑ دے. جانوروں سے آپ کی محبت. ایک اونٹ آیا دوڑتا ہوا اور آ کر اللہ کے نبی کے قدموں میں سر رکھ دیا اور چیخنا شروع کر دیا. تو آپ نے فرمایا تمہیں خبر ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میرا مالک جب میں جوان تھا مجھ سے کام لیتا رہا, اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے, میری جان بچائیں. تو اتنے میں وہ اس کا مالک آ گیا, تو اس نے دیکھا اس کا اونٹ وہاں. آپ نے کہا بھائی میری ایک سفارش ہے. کہا جی فرمائیں. کہا یہ اونٹ مجھے دے دو. کہا جی آپ لے لیں. کہا جا آزاد ہے موج کر. کوڑے پھینکنے والی کا حال پوچھنے جا رہے. ارے بھائی کیا ہوا؟ وہ ماں جی ہمارے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھیں, وہ کہاں چلی گئیں؟ آج کل کوڑا نہیں آ رہا ہمارے اوپر. کہا جی وہ بیمار ہو گئی. اچھا چلو بھائی اس کا حال پوچھیں. حال پوچھنے چلے جا رہے ہیں. کس کا؟ جو کوڑے پھینکنے والی کا. وہ کلمہ نہ پڑتی تو اور کیا کرتی. بھائیو میں وہ رخ دکھانا چاہتا ہوں جو چھپ چکا ہے, نظر نہیں آ رہا ہے. تو جب تک یہ رخ زندہ نہیں ہوگا ہم معاشرہ نہیں بن سکتے, معاشرہ نہیں بن سکتے. ہم بکھری ہوئی اینٹوں کا ملبہ ہوں گے, امت نہیں ہوں گے. اس ہال کو گرا دو تو اسے ہال کو نہیں کہے گا, اسے ملبہ کہے. آج میرے نبی کی امت ملبے کا ڈھیر ہے. أنصار الهدى